بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ جامع الوقت کے تیسرے سبق کو پڑھیں گے. اس سے پہلے دوسرے سبق میں جا کر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وقف بالاسکان زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، چاہے حرکت اصلی ہو یا عارضی ہو. تو یہاں پر ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ حرکت عارضی اسی حرف پر لایا جاتا ہے جو پہلے سے ساکن ہو، یعنی حالت وصل میں جو حرف ساکن تھا اور تلفظ میں دشواری ہو رہی تھی، تو اس دشواری کو دور کرنے کے لیے عارضی طور پر کوئی نہ کوئی حرکت لاتے ہیں. تو جو پہلے سے ساکن تھا تو وقف بالسکون کے تعریف ہی یہی ہوتا ہے کہ حرف موقوف علیہ ساکن ہو تو اس کو وقف بالسکون کہیں گے. لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر وقف بالاسکان میں شمار کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرات اصل وصل ہے، وقف ایک ضرورت ہے. تو حالت وصل میں چونکہ اس کو متحرک پڑھا جا رہا تھا، تو گرچہ اس کو عارضی طور پر حرکت کو لایا گیا لیکن اسے متحرک پڑھا جا رہا تھا. اب وقف کیا جائے گا تو متحرک نہیں بلکہ اس کو ساکن کر کے پڑھا جائے گا. اس وجہ سے اس کو وقف بالاسکان کے جمرے میں رکھا. دیکھیے تنبیہ: سکون اصلی، حرکت عارضی، میم جمع، ہائے تانیث، ہائے سکتہ میں روم اور اشمام جائز نہیں. کیوں؟ سکون اصلی جیسے ونحر اور حرکت عارضی جیسے انرتبتم کے نون پر، میم جمع جیسے علیہم الذلہ کی میم، اور ہائے تانیث جیسے رحمتن وغیرہ، اور ہائے سکتہ جیسے کتابیہ وغیرہ. یہاں روم اور اشمام اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ روم و اشمام سے مقصود حرف موقوف علیہ کی حرکت کا پتہ دینا ہے، مگر جب یہاں حرف موقوف علیہ پر حرکت ہی نہیں ہے تو ظاہر کس کو کیا جائے؟ لہٰذا مواضع مذکورہ میں اصل میں سکون موجود ہونے کی بنا پر روم و اشمام نہ ہوگا. تیسرا سبب: وقف بلحاظ اصل اور اس کی تعریف. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وقف بلحاظ اصل کس کو کہتے ہیں. تو وقف بلحاظ اس کو کہتے ہیں کہ حرف موقوف علیہ کی اصلی حالت کے موافق وقف کرنے کے طریقے کو کیفیت وقف بلحاظ اصل کہتے ہیں. کیا؟ حرف موقوف علیہ کی اصلی حالت کے موافق وقف کرنے کے طریقے کو کیفیت وقف بلحاظ اصل کہتے ہیں. تو کیفیت وقف بلحاظ اصل کی کتنی صورتیں ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیفیت وقف بلحاظ اصل کی 4 صورتیں ہیں. کیا؟ نمبر 1 وقف بالسکون، نمبر 2 وقف بالتشدید، نمبر 3 وقف بالاظہار، نمبر 4 وقف بالاثبات. اب وقف بالسکون کی تعریف کر رہے ہیں.
کہ حرف موقوف علیہ ساکن ہو، یعنی جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہو وہ ساکن ہو تو اس کو وقف بالسکون کہیں گے. جیسے فلا ہر، یعنی یہ را جو ہے پہلے سے ساکن ہے اور اسی پر وقف کیا جا رہا ہے، تو اب اس وقف کو وقف بالسکون کہیں گے. نمبر 2، وقف بالتشدید کی اب تعریف کر رہے ہیں کہ حرف موقوف علیہ مشدد ہو، یعنی جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہو اس حرف پر تشدید ہو، وہ حرف مشدد ہو تو اس کو وقف بالتشدید کہیں گے. جیسے مستمر وغیرہ. نمبر 3، اب وقف بالاظہار کی تعریف کر رہے ہیں کہ حرف موقوف علیہ مدغم، یعنی اس کا ادغام کیا جا رہا ہو، یا حرف مخفا یعنی اخفا ہو رہا، حالت وصل میں اس حرف کا اخفا کیا جا رہا تھا یا اس حرف کا ادغام کیا جا رہا تھا، تو ایسے حرف واقع ہو تو اس کو وقف بالاظہار کہیں گے. حرف موقوف علیہ مدغم یا حرف مخفا واقع ہو تو اس کو وقف بالاظہار کہیں گے. جیسے یلحظ ذالک، اور اخفا جیسے من کانا میں نون کا اخفا، من کانا حالت وصل میں پڑھ رہے تھے من کانا، لیکن جب وقف کریں گے تو من. نمبر 4، اب وقف بالاثبات کی تعریف کر رہے ہیں کہ حرف موقوف علیہ، یعنی جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہو، حرف موقوف علیہ مد واقع ہو، حرف مد واقع ہو تو اس کو وقف بالاثبات کہیں گے، کیونکہ حرف مد حالت وصل میں گر جاتا ہے. تو اب یہاں پر وقف جب کریں گے وہاں پر تو اس کو ثابت رکھا جائے گا، اسی لیے اس کو وقف بالاثبات کہیں گے. جیسے ولا تصل حرف، یہاں حالت وصل میں یا مدہ گر جا رہی تھی، لیکن اب جب اس پر وقف کریں گے تو ولا تس پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ولا تسقی، ولا تسقی وغیرہ. وقف بالسکون یا حرف محض حرف ساکن پر ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں. وقف بالسکون میں کوئی حرکت نہ ظاہر ہونا چاہیے ورنہ لہنے جلی ہو جاوے گی. کہہ رہے ہیں کہ وقف بالسکون یہ محض حرف ساکن پر ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ وقف بالسکون میں کوئی حرکت نہ ظاہر ہونا چاہیے ورنہ لہنے جلی ہو جاوے گی. اور وقف بتشدید یہ صرف حرف مشدد پر ہوتا ہے، یہ صرف حرف مشدد پر ہوتا ہے. تشدید کہتے ہی ہیں مشدد والی حرف، یعنی جس پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. تو یہ صرف حرف مشدد پر ہوتا ہے. اس وقت حرف مشدد کو ساکن کرتے ہوئے تشدید کے پہلے سکون میں ایک حرف کی تاخیر مزید ادا کرنی ہوگی تاکہ تشدید تام ادا ہو. کیا مطلب؟ تاکہ تشدید تام ادا ہو، یعنی اگر اس طرح نہیں کیا تو لہن جلی ہو جاوے گی، کیونکہ ایک حرف کی مزید تاخیر نہ کرنے سے ایک حرف کی کمی ہو جاوے گی، لہذا تاخیر مزید ادا کرنی ہوگی. اور وقف بالاظہار یہ حرف موقوف علیہ مدغم حرف مخفا پر ہوتا ہے، لہذا بحالت وقف اخفا یا ادغام نہ ہونا چاہیے. آگے دیکھیے وقف بالاثبات یہ حرف مد کے ساتھ مخصوص ہے. اس میں حرف مد محذوفہ کا ثابت رکھنا ضروری ہے، خواہ حذف بوجہ وصل ہو جیسے لکنہ اللہ وغیرہ، یا حذف بوجہ استماع ساکنین ہو جیسے قال الحمد وغیرہ، یا حذف بوجہ رسم ہو جیسے یستحیی وغیرہ، یعنی رسم کی وجہ سے یستحیی
یا حذف بوجہ اجتماع ساکنین ہو جیسے قال الحمد وغیرہ، یا حذف بوجہ رسم ہو جیسے یستحیی وغیرہ۔ یستحیی یعنی رسم کی وجہ سے ہو، مثل یستحیی یہ دو یا کے ساتھ، یعنی یستحیی تھا، تماثل فی رسم کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیا گیا ہے، مگر وقفاً اس کو ثابت رکھا جائے گا۔